سارے صوبوں کے چیف منسٹر تھے, ان کے چیف سیکرٹریز تھے, اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے, اور گلگت بلتستان کے بھی چیف منسٹر تھے. بڑی دیر سے ہم آپس میں ڈسکشنز کر رہے تھے. ہماری NCOC جو کہ ہر روز صبح ملتی ہے, وہ سب سے ہر قدم کے اوپر رائے لیتی ہے. وہ ڈاکٹرز میڈیکل اوپینین ساری دنیا سے جو ہمارے ڈاکٹرز جائزہ لے رہے ہیں اس کا, جو ڈاکٹرز ہمارے یہاں ڈاکٹر ظفر, ڈاکٹر فیصل, صوبوں کے اندر جو ڈاکٹرز صوبائی گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں, ان سب سے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ساری گفتگو کے بعد آج جو بڑی جو جس نتیجے پہ آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں کہ پہلے دن کا مطلب کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ کرونا وائرس پاکستان میں پھیلنا شروع ہوئی ہے, اور ابھی ہمارے پاس 26 کیسز آئے تھے, ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی. ہم نے تب لاک ڈاؤن پاکستان کے اندر لگایا, اور وہ سٹیج تھی کہ ابھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہوگا, کیا کیسز ہوں گے, کیا آگے حالات ہیں. 26 کیسز کے اوپر جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو وہ ہم اپنے لوگوں سے ہم نے رائے لی اپنے ڈاکٹر سے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. جو وہان پروونس جو شہر جو چائنا میں تھا, ادھر کیا ہو رہا تھا, اور اس کے بعد جب یورپ میں یہ جب پھیلنے شروع ہوئی وائرس, تو ادھر سے بھی ہم پوری دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں کس طرح دنیا کیسے رسپونڈ کر رہی ہے. یہ جب وائرس پھیل رہی ہے تو دنیا کا کیا اس کے اوپر رویہ. تو تب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, جب ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے آپس میں ڈسکشنز کی, میرے ذہن میں بہت کلیئر تھا کہ پاکستان کو کون سا راستہ لینا چاہیے. مجھے تب بھی جب لاک ڈاؤن شروع ہوئے, جو سب سے پہلے تو ہم نے چائنا میں دیکھا, بالکل لاک ڈاؤن کر دیا انہوں نے پورا شہر. لیکن جب یورپ میں بھی شروع ہوئے تو میں نے جب پہلی بھی آپ کے سامنے آیا, میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں. ہمارے حالات نہ چائنا کی طرح تھے, نہ ہمارے حالات یورپ کی, نہ امریکہ کی طرح تھے. ہمارے ملک کے اندر غربت ہے. 25% لوگ اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اس کا مطلب 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو کہ پوری طرح 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. اور اس کے بعد جو ہم نے جب کیلکولیشنز کی تو 2.5 کروڑ پاکستان میں وہ ڈیلی ویجرز اور یہ جو جن کو ہر ہفتے تنخواہ ملتی تھی, وہ ایسے لوگ تھے جو اگر کماتے نہیں تھے تو ان کے گھر بھوکے جاتے تھے, وہ اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں دے سکتے تھے. تو 2.5 کروڑ کا مطلب جب آپ اس کو ایک گھرانے کے اوپر لے کے جاتے ہیں, کمانے والا جب اپنے گھر جو اپنے خاندان کی ان کا دیکھ بھال کرتا ہے, تو وہ تقریباً 12 کروڑ سے 15 کروڑ لوگ تھے. تو جب میں نے پہلے دن سے میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں لاک ڈاؤن لگاؤں گا جس طرح کا لاک ڈاؤن وہان صوبے میں شہر میں لگایا گیا اور جس طرح یورپ میں تھے, تو ان لوگوں کا کیا بنے گا. اور یہ انفارمل اکانومی ہوتی ہے, یعنی ان کے پاس یہ رجسٹرڈ نہیں ہیں. یہ وہ ورکرز ہیں جس طرح جو تقریباً 20% ہمارے لیبر ہے جو رجسٹرڈ ہے, یہ رجسٹرڈ نہیں تھا. تو لہٰذا ہم نے تب سے میرے میں یہ سوچ تھی کہ ہاں لاک ڈاؤن کیوں لگانا ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب کہ اتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ وائرس کہ جب آپ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں اور لوگ مکس نہیں کرتے تو جو وائرس ہے وہ اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے, وہ سلو ہو جاتی ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. لاک ڈاؤن ایک وائرس کا
یہ علاج نہیں ہے، یہ صرف ایک وائرس جو تیزی سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں پھیلتی ہے، تو جب آپ لاک ڈاؤن یا سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں تو اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں، اس کا پھیلاؤ آہستہ ہو جاتا ہے. اور پہلے دن سے ہمیں یہ تھا کہ ہم نے اس کو اس طرح آہستہ کرنا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ہاسپٹلز میں، ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے. آپ نے دیکھا امریکہ میں، نیو یارک میں، اٹلی میں ایک دم بوجھ پڑا ہسپتالوں میں، اور کتنا پریشر پڑا ان کے ڈاکٹرز اور نرسز پہ. تو ہم نے لاک ڈاؤن کا مقصد کیا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کم ہو تاکہ ہاسپٹلز پہ لوڈ نہ ہو. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ دیہڑی دار، یہ جو غریب طبقہ، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن ایک ڈیفنس میں گھر، میرے گھر میں عمران خان رہ رہا ہے بنی گالا میں، کوئی E7 میں رہ رہا ہے، کوئی یعنی آرام سے ان کے لیے لاک ڈاؤن کا مختلف اثرات ہیں. وہ اور طرح دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن کو. اور ایک ملک میں جو کچی آبادیاں ہیں، مثلا کراچی میں 30-35% لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، ان کے اوپر لاک ڈاؤن کا کیا اثر ہونا تھا. تو یہ دو مختلف چیزیں تھیں. ایک طرف ہمارے پاس پیسے والے لوگ تھے، ان کا آپ نے دیکھا رویہ مختلف تھا لاک ڈاؤن کو. وہ سارے شور مچا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کرو، دیکھو یورپ میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا. لیکن دوسری طرف یہ جو ہمارا غریب طبقہ اور جو ان محلوں میں رہتا تھا، جو 6-6, 7-7, 10-10 لوگ ایک کمرے میں فیملیز رہتی تھیں، جو کہ چھابڑی والا جو جس سے کمائی کر کے گھر بچوں کا پیٹ پالنا ہے، جو ٹیکسی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، دہاڑی دار، یہ سارے لوگوں کا ایک بالکل مختلف رویہ. تو اب میں ایک پرائم منسٹر دو طرف دیکھ رہا تھا. ایک طرف وائرس کو روکنا ہے، دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں، ان کو بھی دیکھنا ہے. اگر جو میں چاہتا تھا ہو تو وہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان میں. اور ہوا کیوں؟ 18th امینڈمنٹ ہے، صوبوں کے پاس اختیارات تھے، وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے، ان کو پریشر تھا. ہر جگہ ڈاکٹرز ایک چیز کہتے تھے، پیسے والے لوگ ایک چیز کہتے تھے، اور دوسری طرف ایک نیچے سے ایک طبقہ تھا لیکن جس کی آواز نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ابھی بھی جو طبقہ جو بڑی تکلیف میں ہے، یہ جو ہمارے 3 مہینے گزرے ہیں، ان کی آواز نہیں ہے، لوگ ان کو سن نہیں سکتے، وہ جا نہیں سکتے. ان کے پاس تو ہو سکتا ہے فونز نہ ہو کہ اپنی وہ برے حالات ٹیلی فون کے اوپر کر کے وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو بدقسمتی سے جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا، وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہمارے نچلے طبقے کو. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر میں پیچھے دیکھوں تو ہاں، ہم نے یونیورسٹی، اسکولز، بڑی کانگریگیشنز، شادی ہال، جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کو تو ہم بند کر دیتے. لیکن میں کاروبار نہ روکتا، کاروبار، کنسٹرکشن، اس کو میں کبھی نہ روکتا. اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ہم نے یہ بیلنس کرنا تھا. کیونکہ جو کرونا ہے یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے. یہ کرونا جو ہے، یہ جو وائرس آئی ہے، یہ جانے نہیں لگی. جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی یہ کرونا وائرس، تو اس کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے. یہ ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے. آج امریکہ جیسی جگہ جدھر 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں کرونا سے، 1 لاکھ لوگ، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اور دنیا کا امیر ترین ملک وہ بھی جب فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کرے گے تو ان کی بھی معیشت بالکل بیٹھ جائے گی. حالانکہ ان کے پاس انہوں نے $3000 ارب خرچ فیصلہ کیا دینے کے لیے، کرونا کے اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اکانومی کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے. $3000 ارب، امیر ترین دنیا کا ملک ہے. ہم اب تک جس طرح آپ کو پتا ہے $8 ارب دے چکے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور مدد کریں لوگوں کی جن کو یہ نقصان پہنچا لاک ڈاؤن کا. تو اس امیر ترین ملکوں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا، کیونکہ سب اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ یہ وائرس تو جانے نہیں لگی.
اور جب بھی ہم اگر لوگوں کو آپ بند بھی کر دیں، جب آپ کھولیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر سے پھیل جائے گی، کیونکہ وائرس تو ادھر کی ادھر ہے. اور کئی جگہ ہوا، ساؤتھ کوریا میں پھر سے پھیل گئی جو پہلے بند ہو گئی تھی، پھر سنگاپور میں انہوں نے بند کیا، روکی، پھر تھوڑی پھیل گئی. تو جو آج آپ کو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں وائرس نے پھیلنا ہے، وائرس پھیلے گی. یہ جو ہمارے اموات بڑھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا جب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پھیلے گی، یہ بڑھیں گے. ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اگر ہم نے کامیابی سے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو یہ ذمہ داری عوام کی ہے. جتنی عوام احتیاط کرے گی ہم بہتر اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے. اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ویسی زندگی گزارنی شروع ہو جاؤ جو لاک ڈاؤن سے پہلے تھی، ہم اپنا نقصان کریں گے. ہم نقصان کیسے کریں گے کہ اگر ہمیں بند کرنے پڑے مثلا مخصوص علاقے جدھر تیزی سے پھیل رہی ہے تو ادھر کاروبار ختم ہو جائے گا، لوگوں کو نقصان ہوگا. اس لیے میں آپ سب سے آج درخواست کرتا ہوں کہ ہم یہ جو ایس او پیز دے رہے ہیں، آج جو ہم نے فیصلہ کیا نکالی، یعنی کہ صرف وہ شعبے جو ہم نے بند کرنے ہیں باقی ہم نے کھول دیے ہیں، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں کہ جدھر خطرہ زیادہ وہ ابھی بھی ہم نے بند رکھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے شام کو سارے وہ دے دی جائے گی آپ کو، وہ لسٹ کون سی ہے. جس میں جو ٹورزم ہے اس کے اوپر صرف فیصلہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں ٹورزم کو اس لیے کھولنا چاہیے کہ وہ علاقے جدھر ٹورزم صرف 3-4 مہینے ہوتے ہیں گرمیوں کے، جدھر لوگ ان کا روزگار ٹورزم کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر وہ ہم نے یہ 2-3-4 مہینے چلے گئے اس کے لاک ڈاؤن کے اندر، جو ایریاز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، تو وہ لوگوں کو اس کے بعد سردیوں میں تو کوئی آمدنی نہیں ہوتی تو اور ان علاقوں میں غربت ہو جائے گی. تو اس کے اندر گلگت بلتستان اور پختونخوا دونوں گورنمنٹ سے فیصلہ کیا آپس میں مل کے ایس او پیز طے کریں گے تاکہ وہ ٹورزم کو بھی اجازت دیں. تو میری آپ سے سب سے التجا ہے، اپیل ہے کہ دیکھیں آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. ہمیں ایک ذمہ دار قوم بننا پڑے گا اگر ہم نے غربت بھی لوگوں کو غربت سے بچانا ہے، اور دوسری طرف اس کا سلو ڈاؤن کرنا ہے. یہ جو وبا پھیل رہی ہے یہ آہستہ آہستہ پھیلے. اگر آہستہ پھیلے گی تو ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر نہیں پڑے گا، اور وہ پریشر نہیں پڑے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ یہ پیک کر کے نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بھی اس کے برے اثرات سے بچ جائے گا. میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں ہندوستان کا. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیونکہ اپنے غریب طبقے کا دھیان رکھنا چاہیے تو ہمیں اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے جو کہ یورپ اور چائنا اور امریکہ کے کئی علاقوں میں لگا. اب ہندوستان میں دیکھیں، انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کر دیا. آج اس کے اثرات دیکھیں کہ جو بیچارے ان کے غریب مزدوروں پہ جو شہروں میں کام کرتے تھے، ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا. وہ بیچارے پیدل کتنے میل چل رہے ہیں، اس میں کتنے لوگ بیچارے مرے. کوئی تھک کے ٹرین کی پٹڑی پر سوئے، وہاں وہ جو لوگ مرے، جو اس سے غربت پھیلی ہے. اور اس کے باوجود پھر بھی کرونا وائرس پھیل رہی ہے. پھر بھی آج ممبئی کے اندر ان کے اسپتال بھر گئے ہیں، ہمارے سے زیادہ وہاں لوگ مر گئے ہیں. یعنی وہ پھیل رہی ہے اور وہ مجبور ہو گئے ہندوستان کہ وہ بھی اپنا لاک ڈاؤن کھولیں، کیونکہ وہ بھی برداشت نہیں. انہوں نے وہاں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں اس سے جو غربت پھیل رہی ہے، جو ان کی بزنس ہے، جو ان کی معاشیت، جو آگے اس کے اثرات ہیں، تو یہ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا. اب جو میں دوسری جس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں وہ یہ، اور میں یہ آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ ایس او پیز، یعنی کہ جن شرائط کے اوپر ہم چیزیں کھولیں گے، اپنے ملک کی خاطر، اپنے غریب لوگوں کی خاطر آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں. ہمارے اس وقت 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف پیسے والے لوگ ہیں وہ عمل کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی کر رہے ہیں. لیکن جو عام آدمی ہے وہ بالکل اس کا مختلف رویہ ہے. تو میں نے اپنے ہم نے یہ جو رضاکار جو ہم نے ٹائیگرز
कि पूरी फोर्स बनाई है 10 लाख की। मैं आज आपको कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपके पास हम पूरे एक प्रोग्राम भी लेके आएंगे कि कैसे आपने लोगों के अंदर ये जाना है और उनको शऊर देना है कि किस तरह अब हमने गुजारा करना है इसके साथ। हम बंद नहीं कर सकते लोगों को, लेकिन हम कैसे अगर इसके साथ रहना है तो हमने गुजारा कैसे करना है। तो इंशाल्लाह हम वॉलंटियर फोर्स को इस्तेमाल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर ही रही है, हमारी पुलिस कर रही है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ चुका है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी और पुलिस पे भी। और ये साल तो हमें, जिस तरह सारी दुनिया फैसला कर बैठी है कि कम से कम इस साल तो हमें गुजारा करना पड़ेगा इस वायरस के साथ। तो इस वायरस के साथ जब गुजारा करना है तो SOPs के ऊपर चलेंगे, और इंशाल्लाह हमारी पूरी वॉलंटियर फोर्स, और इसको और भी बड़ा करेंगे कि ये जाके लोगों के अंदर शऊर पैदा करे कि कैसे क्या क्या आपने किन चीज़ों पे अमल करना है और कैसे हम इसका फैलाव रोक सकते हैं, आहिस्ता कर सकते हैं। उसके बाद मैं ख़ास तौर पे अपनी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, अपने डॉक्टर्स, अपनी नर्सेस, मैं आपसे सिर्फ 2-3 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पहले दिन से मुझे आपकी फ़िक्र थी। जैसे ही मैं देख रहा था कि जो प्रेशर पड़ा पहले वुहान के अंदर डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर, जिस तरह की उन्होंने कुर्बानियाँ दी, और फिर हम इटली में ख़ास तौर पे, आज मेरी इटालियन प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई तो वो भी मुझे बता रहे थे कि किस तरह का प्रेशर उनके हेल्थ वर्कर्स के ऊपर पड़ा। तो हमें तो तब ही पता चल गया था कि हमारे जो फ्रंट लाइन लोग हैं जिन्होंने जहाद लड़नी है वो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं। और मुझे ये भी पता है कि हमारे डॉक्टर्स में ये पूरी वो बड़े उनको जब हम कहते हैं कि लॉकडाउन को हम कम करने लगे हैं तो उनको एक खदशा होता है, क्योंकि वो समझते हैं उनके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा। तो मैं आपको पहले तो ये कहना चाहता हूँ, हम सबको एहसास है। हम आज भी जो मीटिंग किया, हमने जो NCC की भी मीटिंग, और इससे पहले भी हम जो मीटिंग्स करते रहे हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने डॉक्टर्स और नर्सेज की कैसे मदद कर सकते हैं। हमें पता है आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा कि आपको ये भी देखना है कि यहाँ इस वक्त हमारा मसला है। हमारे इस वक्त 13 से 15 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं इससे, जिनके हालात बुरे हैं। हमने एक दफ़ा तो पैसे दे दिए उनको अभी भी और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं देने के, कि अपना निचले तबके को पैसा पहुँचे। लेकिन हुकूमत के पास इतने हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम इनको पैसे खिलाते रहें, कितने पैसे और देते रहें। और दूसरी चीज़ मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है, हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, यानी जो हमने पैसा इकट्ठा करना है जिससे मुल्क चलाना है, वो 30% कम हो चुकी है। हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं। हमें आगे खर्चा है कि हमारी जो रेमिटेंसेस हैं जिसके ऊपर हम अपना खर्चा बर्दाश्त करते हैं वो कम हो गई हैं। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इस वक्त सारी दुनिया में जो हालात हैं वो रुक गई है जो इन्वेस्टमेंट थी। तो इसलिए एक तरफ मुल्क का माशी हालात पहले ही अच्छे नहीं थे, इससे और ज़्यादा मुतासर है। दूसरी तरफ एक गुर्बत बढ़ेगी अगर हमने ये ज़्यादातर लॉकडाउन किया। तो इसके बीच में हमने ये बड़ा मुश्किल रास्ता है जो हमने लिया हुआ है। तो मुझे पता है, मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप सब का हमें एहसास है, गवर्नमेंट का है, सब फिक्र करते हैं आपकी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आप ना समझें कि हम ये लॉकडाउन खोल रहे हैं और हमें इस चीज़ का एहसास नहीं कि आपके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो मैं आपसे इंशाल्लाह मीटिंग्स भी मैंने फैसला किया है, डॉक्टर्स की एसोसिएशन से मीटिंग भी करूँगा, क्या कैसे मज़ीद हम आपकी और मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आपको समझना चाहिए हम किन हालात का सामना कर रहे हैं। और फिर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इस वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र है वो है हमारे मज़दूर जो फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पे दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यूरोप में भी फंसे हुए हैं, हमें पता है इटली में भी हैं जो यहाँ मेहनत कश जाते हैं काम करने पे। ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत के ऊपर हमारा मुल्क चलता है, इनकी रेमिटेंसेस के ऊपर हमारा मुल्क चलता है। आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मीटिंग में
हम सोचते हैं कि आपको हम कैसे वापस लेके आए। रास्ते में क्या रुकावट आई हुई है? वो रुकावट ये है कि जो शुरू में हमारे पास केसेस आए वो सब बाहर से केसेस आए, बल्कि 80%, 90% बाहर से केसेस आए। क्योंकि बाहर से केसेस आए तो यहाँ ये हो गया कि जो भी बाहर से लोग आए उनको हम चेक करके, स्क्रीन करके तो आने दें। तो अब जाहिर है कि इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं थी कि हम कितने लोगों को स्क्रीन कर सकते थे, तो इसलिए कम कर दिए लोग, ज़्यादातर लोग बाहर फंस गए। अब हम सारा वक्त सोचते रहे, और सूबों को ख़ास तौर पे खदशा था क्योंकि बाहर से सारी वायरस बाहर से आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम इतने ज़्यादा लोगों को नहीं ले सकते जब तक उनको टेस्ट ना कर सके। अब हमने एक और फैसला किया है, क्योंकि हमें एहसास है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हमारे, और ख़ास तौर पे हमारे मज़दूर वहाँ फंसे हुए हैं बाहर, तो इसलिए हमने यहाँ फैसला किया है कि हम अब उनको आने देंगे, सिर्फ उनका एक टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके हम उनको घरों पे जाने देंगे, और जिसका टेस्ट पॉजिटिव निकला फिर उनको कहेंगे घरों में क्वारंटीन करो। ये हमारा फैसला है अब, और इसकी वजह से ज़्यादा और अब हम लोगों को पाकिस्तान ला सकेंगे। तो ये खुशखबरी ये है कि आज हमने ये फैसला किया कि ज़्यादा जो हमारे मज़दूर फंसे हुए हैं, और वो मुझे हम सबको एहसास है, वो जो वहाँ इस वक्त दुबई में और सऊदी अरेबिया में ख़ास तौर पे फंसे हुए हैं, बाकी मिडल ईस्ट में, तो मुझे खुशी ये है कि अब हम आपको ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान लाएंगे। तो आज ही हमने ये फ़ैसला किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले दिनों में आपके लिए आसानी हो जाएगी, पाकिस्तान ज़्यादा फ़्लाइट्स हो जाएंगी आपको मुल्क में वापस लाने के लिए। जो बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने कल फिर NCOC के बाद असद उमर आपके सामने अपनी टीम के साथ पूरी और तफसील बयान करेंगे जो हमारे फ़ैसले हुए हैं। लेकिन आखिर में मैं आपको इस चीज़ से अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि इसने वायरस ने बढ़ना है, और लोगों को वायरस होगी, ये फैलेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अमवात भी बढ़ेंगी। आगे हम कैसे इसके साथ गुजारा करेंगे, उसमें आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जितनी आप SOPs के ऊपर अमल करेंगे, जितना आप एहतियात करेंगे, और ये मैं कह दूं, जिन लोगों को आपने क्यों ख़तरा किन को है, जिन लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और जो बूढ़े हैं, ये इसको हमारी सब की जिम्मेदारी है कि इन लोगों की हम हिफाजत करें। हम इनकी हिफाजत तब करेंगे अगर हम SOPs के ऊपर चलेंगे। अगर हम SOPs के ऊपर चलेंगे, इंशाल्लाह हमारे हस्पतालों पे प्रेशर कम पड़ेगा। अभी भी हम कई दफ़ा सुनते हैं कि जी जगह नहीं है हॉस्पिटल्स में। हमने आपके सामने वो पूरा एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि हर रोज़ हम पब्लिक को बताएंगे कि हर शहर में किस अस्पताल में किधर वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, किस अस्पताल में अब वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी भर चुके हैं, जिधर कमी, जिधर अवेलेबल है, ताकि पब्लिक को पता चल जाएगा। कोई भी जिसको भी इंटेंसिव केयर की और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, उनको पता होगा कि हर शहर में किस अस्पताल में वो हैं। तो अभी भी हमारे जो 50% से ज़्यादा हर शहर के अंदर अवेलेबल हैं वेंटिलेटर्स, बल्कि कई और भी उससे ज़्यादा है, कई जगह पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। ये हर रोज़ हम आपको आगाह करेंगे कि किधर ये अवेलेबल है और किधर नहीं, और साथ साथ हम अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आपसे मेरी आखिर में रिक्वेस्ट है से कि ये SOPs, ये जिन कंडीशंस के ऊपर हम सब कुछ खोल रहे हैं, उस पर प्लीज़ अमल करें। आप अमल करेंगे, हमें मौका मिल जाएगा कि हम अपने अस्पतालों के ऊपर प्रेशर कम पड़े, और उसकी वजह से इंशाल्लाह हम इस वायरस का इस साल मुकाबला कर लेंगे जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती। बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान पाइंदाबाद।